حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے، اگر ہم روایات کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کریں تو ایک ایک صحابی کا ذکر وہ بہت ہی طویل ہو جائے گا، اور ہمارا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کریں۔ تو اس لیے ایک جمعہ، 2 جمعہ، 3 جمعہ ایک صحابی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر 2 جمعے کیا۔ اگر روایات کو لے کر ہم کریں تو پھر یہ طویل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہم ذکر خیر طوالت کے ساتھ نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، ان کے والد گرامی حضرت عمر امیر المومنین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے، جو مظعون کی بیٹی ہیں، اور حضرت عثمان بن مظعون، ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہے، وہ تو خلیفہ ثالث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عثمان بن مظعون ہے، ان کی بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور پر سرہانے کی طرف ایک پتھر رکھا ہے، اور وہ پتھر نشانی کے طور پر رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اسی طرح سے پھر یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، لوگ اپنے اپنے مرحومین کی قبور پر علامت کے طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہاں میں ایک معلوماتی بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ جیسے ہجرت کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مہاجرین صحابہ کی مدد کرنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہاجرین بھی صحابی ہیں، انصار بھی صحابی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے تقسیم ہے۔ پھر اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کہ بعض فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور بعض فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے۔ تو جو پہلے لے کر آئے ان کو سابقون اولون کہتے ہیں۔ تو یہ بھی 2 قسمیں ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں سے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جہاد کیا اور مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا،
دونوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ حسنہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اسی لیے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک جہنمی نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں، ان کو روایت کرنے کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی قسمیں ہیں۔ اب اس کو علماء اسلام نے 4 قسموں پر بیان کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جن سے 2000 سے زائد احادیث کریمہ مروی ہیں، تو ان کو کثیر الروایہ صحابہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اوسط الروایہ، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے 2000 سے کم لیکن 300 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان کو اوسط الروایہ صحابہ کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے قلیل الروایہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یہ 300 سے کم لیکن 100 سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں، ان کو قلیل الروایہ صحابہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے اقل الروایہ۔ اقل الروایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے 100 سے کم اور 20 یا 20 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ تو بعض صحابی ایسے بھی ہیں کہ ان سے ایک ہی روایت آئی ہے، اور بعض صحابہ وہ ہیں جن سے 2 آئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4 قسمیں کی گئی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یعنی کثیر الروایہ صحابہ، اوسط الروایہ صحابہ، قلیل الروایہ صحابہ اور اقل الروایہ صحابہ۔ اقل الروایہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جن سے 20 یا 20 سے زائد حدیثیں مروی ہوں لیکن 100 سے کم ہوں، 100 سے کم ہوں۔ اور جن سے 100 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں لیکن 300 سے کم ہیں، ان کو قلیل الروایہ کہتے ہیں۔ اور جن کی 300 سے زیادہ ہیں لیکن 2000 سے کم ہیں، ان کو اوسط الروایہ کہتے ہیں۔ اور جن کی 2000 سے زائد روایات ہیں جو مروی ہیں، ان کو کثیر الروایہ کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ اب کثیر الروایہ صرف 4 ہیں، کثیر الروایہ صرف 4 ہیں، یعنی جن سے 2000 یا 2000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ ان میں 3 صحابی ہیں اور 1 صحابیہ ہیں، 3 صحابی ہیں اور 1 صحابی، یعنی 3 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے۔ اب وہ 3 مرد کون سے ہیں؟ وہ 3 مرد میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے 5374 حدیثیں مروی ہیں، 5374، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے 2630 حدیثیں مروی ہیں، 2630 حدیثیں مروی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، ان سے
2280 روایات مروی ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ تو یہ تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔